وہ جی فلاں نے کہا تھا کہ بچہ ایپیلیپسی کی تکلیف میں ہے، لو یہ بھی کوئی بات ہے، آپ خرگوش ذبح کرو، جب خون بہہ رہا ہوگا ایک چمچ لو اس کو پلا دو۔ اعوذ بوجہ اللہ۔ انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، اللہ نے حرام کیا ہے مردار کو، والدم او دمن مسفوحا بہتا ہوا خون، خنزیر اور جو غیر اللہ کے نام سے موسوم کیا جائے، یہ چاروں کی چاروں چیزیں حرام ہیں۔ شفا کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے آپ کی محبت اس محترم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوگی، لیکن جو شریعت کے مخالف ہے میرے بھائی، وہاں محبت کام نہیں دیتی۔ اس کو اللہ نے حرام کیا دیا ہے، اس سے علاج کروانا جائز نہیں ہوگا۔ شفا کا شرعی پیکج کیا ہے؟ کوئی بیماری ہو، روحانی، جسمانی، نفسیاتی، کوئی بیماری ہو، اس بیماری کا علاج سب سے پہلے کرو تو قرآن سے کرو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کو شفا بنا کے اتارا۔ اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، دنیا جہان کی کوئی بیماری ہو اللہ نے شفا رکھی ہے تو کس میں؟ قرآن۔ اور قرآن میں شفا لینے والے 3 لوگ ہیں۔ امام ابن القیم کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اس سورت کو اتنی مرتبہ پڑھو تو شفا ملے گی، اس آیت کو اتنی مرتبہ پڑھو تو شفا ملے گی۔ آپ کہہ سکتے ہیں اس کا تجربہ ہے، حدیث میں تو ایسا نہیں آیا۔ سیم اسی طرح کہ جب آپ محترم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ آپ ایمپی کلاکس لے لیجئے گا، صبح 2 اور شام کو 2، اور بروفن بھی ساتھ لے لیجئے گا، اور ساتھ یہ بھی ٹیبلٹس لے لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ کسی حدیث میں آیا؟ تجربہ تو ٹھیک ہے، کسی نے اس آیت کو، اس سورت کو پڑھا، تجربہ کہہ سکتے ہیں، لیکن حدیث میں نہیں آیا۔ کچھ لوگ شفا قرآن کو سمجھتے نہیں، والعیاذ باللہ، کہتے ہیں قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا، نیکی ملیں گی۔ امام ابن القیم کہتے ہیں سب سے بہترین شفا سمجھنے والا وہ ہے جس کا عقیدہ یہ بن جائے قرآن کی جس آیت کو جس بیماری کے لیے بھی پڑھ لو اللہ شفا دے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو شفا بنایا۔